السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چالاکیاں گلے پڑ گئی ہیں جناب، عمران خان کے ساتھ ان کی پیرنی صاحبہ بھی تلی گئی ہیں اور پارٹی میں پڑ گیا ہے بڑا سنگین قسم کا پھڈا، اور بغاوت کے مقدمے کی بھی تیاری ہے۔ بہت اہم تفصیلات اس ولاگ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کافی دن ہو گئے ویسے ہم نے آپ کو کہا نہیں کہ جناب اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر دیں، اور اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ اس کا لنک بھی ضرور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے سپورٹ ہوگی۔ اچھا جناب، خبروں پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بہت شدید قسم کا پھڈا چل گیا ہے، اور پھڈا چلا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ کیوی سامنے آ گئی ہیں۔ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے پہلے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اور ٹویٹر یا ایکس جو بھی کہہ لیں، اور پھر ان کی پارٹی کے اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی 1971 کے حوالے سے، مجرم کون۔ اس میں انہوں نے بڑے گھما پھرا کے اس کو اس وقت کی جیجا خان کے ساتھ ملایا، جنرل عاصم منیر کو، اور اپنے آپ کو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ملایا۔ واردات انہوں نے پوری کی۔ اچھا، پھر اب کیا ہوا؟ ابھی اس کی انکوائری شروع ہو گئی تھی ایف آئی اے کے اندر، لیکن اب ایک اور ویڈیو چڑھا دی گئی، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ ایسی ہے جس میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو جو ہے وہ ان کی قیادت کے خلاف ورگلایا گیا ہے۔ میں تو وہ اس پروگرام کے اندر وہ ویڈیو اس لیے نہیں لگا رہا، میں نے پہلے والی بھی نہیں لگائی، کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اس طرح کی جعلی 2 نمبر پروپیگنڈا ویڈیوز کو پروموٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ اصل خبر کیا ہے اور کہانی کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ تو چلتے ہیں جناب، ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پھڈا پڑ گیا، پھڈا اس طرح سے پڑ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے نے وہ ویڈیو چلائی۔ پہلے جناب وہ رؤوف حسن وغیرہ نے کہا کہ نہیں خان صاحب کو تو پتہ نہیں ہے، اور پھر یہ وہ، اور پھر پتہ چلا کہ جیل کے اندر ان کی کلاس بھی بڑی لگی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ اس قسم کے بیانات دیے، بلکہ ایسے بیانات کیا دیے، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ تو سوشل میڈیا ہے، میں سیکٹری اطلاعات ضرور ہوں لیکن میرے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ باہر سے آپریٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہی بات جب ہم کہتے تھے نا، جو صحافی کہتے تھے کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کو جو جتنا سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ باہر سے ہوتا ہے، ان کی ٹیمیں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں، ان کو ساری فارن فنڈنگ ہوتی ہے، پاکستان دشمن قوتیں ان کو فنانس کرتی ہیں، سارا کچھ ہم کہتے تھے، لیکن لوگ کہتے تھے کہ شاید یہ مخالفت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ ہماری بھائی کیا مخالفت ہے کسی کے ساتھ، ہم نے تو کوئی سیاسی پارٹی چلانی نہیں ہے۔ بہرحال یہ سارا معاملہ ہوا، اور پھر ایف آئی اے جب کود پڑی تو نوٹس ہو گئے، رؤوف حسن بھی طلب ہو گئے، بیرسٹر گوہر بھی طلب ہو گئے، رؤوف حسن سیکرٹری اطلاعات، بیرسٹر گوہر چیئرمین، اور سیکرٹری جنرل اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب۔ اچھا، اب یہ تینوں پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ وہاں جا کے انہوں نے جو ہے اسٹے لینے کی کوشش کی، اسٹے تو نہیں ملا، البتہ ایف آئی اے کو تادیبی کارروائی سے روک دیا گیا، جس کے بعد عمر ایوب نے تو جواب بھجوا دیا، لیکن وہاں پر پیش ضرور ہو گئے بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن۔ بیرسٹر گوہر سے 2 گھنٹے اور رؤوف حسن سے 4 گھنٹے تفتیش کی گئی، لیکن جب وہ ساری تفتیش کی گئی تو پھر کہانی سمجھ آ گئی ان لوگوں کو کہ معاملات بڑی سنجیدگی سے خراب ہو گئے ہیں، کیونکہ جو کچھ وہ کر بیٹھے تھے، وہ جو تیر کمان سے نکل چکا تھا، وہ پھر اب واپس تو آ نہیں سکتا تھا۔ اور پھر جو رؤوف حسن نے کہا کہ میں بات کروں گا خان صاحب سے، اور کہ جی یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جی رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر جو ہے ان کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ جو رؤوف حسن صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے جو عہدیدار اس وقت پاکستان کے اندر ہیں وہ سارے گئے ہیں پھنس، اس لیے کہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ براہ راست عمران خان صاحب کی ہدایات پر چلتی ہے۔ اب وہ ہدایات عمران خان کی کیسے وہاں پہ پہنچتی ہیں، یہ ایک الگ اس کے اوپر کوشچن مارک ہے، کیونکہ جتنی عمران خان جو کہتے ہیں نا ڈرامے بازی میں، جیل میں میری ملاقاتیں نہیں ہوتی، مطلب جتنی ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں طریق ساز ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہاں پر تو عدلیہ یہاں تک سہولت کاری کرتی رہی جی عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے ٹکٹوں پر مشاورت کرنی ہے تو جناب اس کی بھی عدالت اجازت دے رہی ہے، جو ایک باقاعدہ سزا یافتہ مجرم ہے۔ خیر یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اب معاملہ پھنس گیا ہے۔ پھنس اس لیے گیا ہے کہ یہ لوگ تو فیس کر رہے ہیں اب تفتیشوں کو، انکوائریوں کو، لیکن وہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ان کی پکڑائی میں آ نہیں رہی، عمران خان ان کی بات سن نہیں رہا۔ تو اس وقت ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی قیادت اور جو سوشل میڈیا باہر بیٹھی ہوئی ٹیم ہے
ان کے درمیان بڑے شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. باہر جو سوشل میڈیا ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, مثلاً ان کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں جو جبران الیاس ہے جو ان کا سربراہ ہے امریکہ والی ٹیم کا, پھر ڈاکٹر ارسلان ہے وہ ارسلان بیٹا والا, پھر شہباز گل ہے, پھر اظہر مشوانی جو تھا پاکستان میں تھا وہ بھی اپنی فیملی سمیت باہر نکل گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے باقاعدہ سوشل میڈیا کے پراپر سیلز چلاتے ہیں. اور باقی جو بندے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ان کی تو ایک انبار ہے نا, وہ چاہے وہ شاہین سبائی ہو, چاہے وہ عادل راجہ ہو, حیدر مہدی ہو, صابر شاکر ہو, وہ جو ایک سنگر ہے گلکار سلمان وہ ہو, اور اس طرح کے اور بہت سارے کریکٹر ہیں جو باہر سے بیٹھ کے کام کریں. اور یہ پتہ چلا کہ یہ ان کے جو مین جو جہاں سے مختلف سوشل میڈیا سیلز آپریٹ ہوتے ہیں وہ امریکہ سے ہوتے ہیں, برطانیہ سے ہوتے ہیں, کینیڈا سے ہوتے ہیں, ساؤتھ افریقہ سے ہوتے ہیں, آسٹریلیا سے ہوتے ہیں, اور کچھ حد تک ڈنمارک سے بھی ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ جتنی ان کو ڈائریکشنز ملتی ہیں وہ ملتی ہیں ذرائع کے مطابق عمران خان کے تھرو. عمران خان کیسے پہنچاتے ہیں اب یہ ایک تفتیش طلب معاملہ ہے, لیکن یہ یہاں پر ہمارا یہ اندازہ ہے کہ یہ جتنی بھی معاملہ ہو رہا ہے یہ عمران خان صاحب کے سابق سسرال اور ان کے بچوں کے ننیال جو یہودی فیملی ہے ان کی طرف سے یہ ساری کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اور مطلب کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس ایسی ڈیوائس موجود ہے جیل کے اندر جس سے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. اب اس چیز کی بھی تفتیش اور تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حماد اظہر صاحب اچانک منظر عام پر آئے تھے پھر غائب ہو گئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب رات کو مجھے عمران خان کا یہ میسج ملا ہے اور کہ جی باہر آ جاؤ تو میں آ گیا ہوں. تو رات کو عمران خان جیل سے ان کو کیسے میسیجنگ کر رہا تھا, یہ بڑا سوال ہے. بہرحال اب سچویشن یہ ہے کہ جو یہاں کی پارٹی کے لوگ ہیں, یہ بیرسٹر گوہر, عمر ایوب, رؤوف حسن, یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ادھر فیس کر رہے ہیں. وہ جو باہر والے بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ علامے باہر سے بیٹھ کے تو فلسفہ جھاڑنا اور جناب آپ بغاوت کر دیں, آپ اٹھ کے وجد جائیں, پڑھ جائیں, عاصم منیر کو ایسی تیسی کر لیں, فوج کے دفتروں پر حملے کر دیں. باہر بیٹھ کے باتیں کرنی بڑی آسان ہوتا ہے. ادھر خالی عدالت کی تمام تر سپورٹ کے باوجود گرفتار نہ کرنے کے احکامات میں تعدیبی کارروائی نہ کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ گرفتار نہ کریں. تو اس کے باوجود جب سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں نا تو دانتوں سے پسینے نکل جاتے ہیں, تو وہ دانتوں تلے پسینہ آ جاتا ہے. ویسے صحیح محاورہ یہ ہے. تو خیر اب یہ پارٹی کے اندر پڑ گیا بڑا شدید پھڈا, اور جو ان کی ایک بڑی معروف سٹار ان کی رہنما ہیں شاندانہ گلزار, وہ بھی جناب سائڈ مار گئی ہیں. کس کے حق میں؟ رؤوف حسن کے حق میں. کہتی جی میں تو رؤوف حسن کے ساتھ کھڑی ہوں, اور جو باہر کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کا ہمیں کیا پتہ ہے. یہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران کا ٹویٹ نہیں ہے, جبکہ عمران خان صاحب نے ابھی تک اس ٹویٹ سے انکار نہیں کیا, انہوں نے ہٹایا بھی کوئی نہیں. ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو آپریٹ ہو رہا ہے وہ پتہ نہیں اب عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں یا کوئی کر رہا ہے, لیکن جو عمران خان کی مرضی کی بغیر کچھ نہیں ہو رہا. یہ تو شاہ محمود قریشی کا صاحبزادہ زین قریشی بتا چکا ہے ٹی وی کے اوپر. تو بہرحال اب یہ وہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے, اور اب آگے ہم بڑھتے ہیں اس سے. تو اسے آگے اب یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے ایک ویڈیو آئی اور کل ایک دوسری آ گئی. اب یہ جو چلاکیاں لگا رہے تھے نا یہ پڑ گئی ہیں گلے. گلے کیسے پڑ گئی ہیں؟ عمران خان صاحب تو اندر تھے ہی تھے, اب یہ جناب ان کے جو سپورٹرز اور ان کے وکلاء اور ان کی ٹیمیں اور ان کے ہمدرد یہ توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب اب سائفر کیس میں بھی عمران خان بری ہو گیا ہے, ابھی وہ عدت والے کیس کا بھی فیصلہ آ جائے گا, پھر عمران خان بھی رہا ہو جائے گا, اور پھر جناب بشرا بی بھی رہا ہو جائے گی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ توشہ خانہ کا ایک اور کیس تیار ہے, کسی بھی وقت وہ دائر ہو جائے گا, اور 9 مئی کے کیسوں کا تو انبار ہے جس میں چاہیں گے وہ گرفتار کر لیں گے. تو عمران خان صاحب کی تو رہائی فی الحال دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن یہ جو انہوں نے بہت زیادہ چلاکیاں کی ہیں نا کہ جناب خود آن بھی نہ کرنا, ڈس آن بھی نہ کرنا, اور ویڈیوز پر ویڈیو چڑھائی چلے جانا. اب جب کل یہ دوسری ویڈیو چڑھی تو پھر بھائی صاحب جب یہ ویڈیو چڑھی تو میرے غصہ چڑھ گیا. مطلب آ ہی جاتا ہے یار, حد ہو گئی. مطلب کہیں پہ تو بندہ بریک پہ پاؤں رکھتا ہے نا, وہ بریک پہ پاؤں ہی نہیں رکھ رہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی جی یہ اس کی جو سب سے بڑی مشیر ہے نا وہ ہے بشرا بی بی. تو انہوں نے کہا جی عمران خان نے تو باہر نہیں آنا تھا لیکن اب بشرا بی بی بھی باہر نہیں آئے گی. لو سارا کام تو پھنس گیا. اب یہ جو فیصلے ہوئے ہیں یہ جہاں پر بھی ہوئے ہیں یہ ایک الگ چیپٹر ہے, لیکن اب یہ ہو چکے ہیں فیصلے, یہ ہم آپ کو بتا دیں. خیر اب یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ جناب جو اگر آپ دیکھیں تو اس سارے معاملے کے بیچ میں اب ایک نئی سوچ پریویل کری ہے کہ جی یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے یہ عمران خان اور بشرا بی بی کی یہ جو جوڑی ہے وہ اس ملک کے اندر بہت سارے جو ہے وہ انتشار کی ذمہ دار ہے.
اور جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تو اس وقت ایک تقریب کے بیچ میں بشرا بی بی باجوہ صاحب کے پاس چلی گئی تھی کہ جی دیکھیں میں تو آپ کو اپنے بھائی کہتی تھی لیکن آپ جو ہیں وہ کوئی ایسی انہوں نے کی تھی باجوہ صاحب نے بات مبینہ طور پہ کہ جی عمران خان کو کہا تھا کہ جی آپ کی اہلیہ کو تحفے طائف لے رہی آگے پیچھے سے. تو بشرا بی بی نے بڑا برا منایا تھا, ڈائریکٹ جا کے ایک تقریب میں باجوہ صاحب سے گلہ کیا تھا. خیر یہ بھی ہوا, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب یہ ملک ریاض کی طرف سے تحفے شفے آ رہے تھے, سارے کام چل رہے تھے, تو اس وقت جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے. تو ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو پھر وہ لے کے گئے تھے فائل عمران خان صاحب کے پاس کہ انہوں نے اپنی طرف سے فرض پورا کیا. عمران خان صاحب کو غصہ چڑھ گیا, اچھا میری بیوی کے خلاف رپورٹیں. تو انہوں نے جناب جنرل باجوہ کہا نہیں جی راتوں رات ہٹائیں جی, مجھے نہیں پتہ, یہ بندہ مجھے چاہیے نہیں. تو ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹوا دیا, تو ابھی وہی بندہ آرمی چیف بن گیا ہوا ہے. خیر یہ ان کی قسمت ہے. تو کہانی قصہ یہ ہے کہ جی پاکستان کا جو بھی معاملہ چل رہا تھا, مشرف صاحب کا دور گیا, پیپلز پارٹی کا دور آیا, بہت ساری نالائکیاں ہوئیں, بہت ساری کمزوریاں ہوئیں, لیکن بہرحال وہ دور گزر گیا. پھر یوسف زئی گیلانی صاحب نااہل بھی ہوئے, دوسرا وزیر اعظم آیا. اس کے بعد جناب ہوا یہ کہ 2013 میں پھر الیکشن ہوئے, نواز شریف صاحب جیت کر آ گئے. اور نواز شریف جب آئے تو سب پوزیشن یہ تھی کہ دہشت گردی کا دورہ تھا. پاکستان کے ہر ملک کے ہر شہر کے ہر دوسرے چوک میں بم پھٹ رہے تھے, اور سی این جی کی لائنیں لگی تھی, پیٹرول گیس کی لائنیں لگی ہوئی تھیں, آٹے کی لائنیں لگی ہوئی تھیں, اور 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی. اب بھی انہوں نے جناب ان ساری چیزوں پہ کام شروع کیا, تو جناب پھر اچانک گیم بدلتی ہے اور عمران خان صاحب کی انٹری کروائی جاتی ہے. لندن پلان جو ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے 2014 میں, وہ ہوتا ہے. پھر لانگ مارچ ہوتے ہیں, پھر دھرنے ہوتے ہیں 126 دن کے, اور پھر ٹانگیں پوری کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن وہ لگے رہتے ہیں کام سے. اور پھر 2017 تک جہاں پر معاملات پہنچتے کہ 2016 میں 2016 کے اندر بھی انہوں نے لاک ڈاؤن کی کال دی تھی. تو 2016 کے اندر اتنی پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے باقاعدہ طور پہ آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہہ دیا تھا کہ اب ہمیں مستقبل میں آپ کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جان چھڑا دی, ریکارڈ کیسا یہ چیز. لیکن پھر جناب پناما کیا گیا, نواز شریف صاحب کو نکالا گیا. نواز شریف صاحب کو نکالا جاتا ہے, 2018 کا الیکشن اناؤنس ہوتا ہے, شاہد خاقان عباسی وقتی طور پر وزیر اعظم بنتے ہیں. اس کے بعد اس سے پہلے پھر ایک زبردست قسم کی انٹری ہوتی ہے, ایک شخصیت جو پہلے پیچھے تھی, یعنی کہ پہلے آپ کو کبھی وہ مرحومہ یا مقتولہ جو تھیں, وہ جو ایک وہ خاتون تھیں, اور جو جن کو ان کے بھائی نے قتل کر دیا تھا, ان کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا. تو وہ جو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے گھر میں ایک عورت ہے اور وہ جادو ٹونے کرتی ہے, اور وہ ادھر رہتی تھی غالباً پہلے لاہور میں یا پاک پتن میں, اور اس کے بعد وہ بنی گالہ شفٹ ہو گئی تھی. اور ریحام خان نے اپنی کتاب میں بھی کچھ اس قسم کی بات کی تھی, کچھ انٹرویوز میں بھی انہوں نے کی تھی کہ جناب وہ مسلسل ان کو گائیڈ کریے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب انہوں نے عمران خان نے اور بشرا بی بی نے شادی کر لی. جہاں سے عمران خان اور بشرا بی بی نے شادی شروع کی, وہاں پھر پاکستان ایک انتشار کے اور کرپشن کے اور گراوٹ کے ایک نئے دور میں چلا گیا. اب پھر کیا ہوتا ہے جناب, پھر ایک ریکٹ بنتا ہے. پھر ہمیں نظر آتا ہے جناب وہ ایک پہاڑوں کے پاس سے ہوگا, عین سے اس کا نام ہوگا, وہ وزیر اعلیٰ ہوگا, تو تب تم چلو گے. پھر عثمان بزدار کی انٹری کرائی جاتی ہے, عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنتا ہے. پھر گوگی کی انٹری ہوتی ہے, گوگی فیملی ممبر کے طور پر ریکارڈ میں رہتی ہے کہ جی اس کا آنا جانا ریکارڈ نہیں ہوگا پرائم منسٹر ہاؤس میں یا بنی گالہ میں. تو وہ پھر ایک پورا ریکٹ چلتا ہے پورے پنجاب کے اندر, بلکہ پورے پاکستان کے اندر. پیسے لے کر سرکاری ملازموں کی تعیناتیاں ہوتی ہیں. پھر جناب عاملوں کے جناب کہنے کے اوپر وزیر تعینات ہوتے ہیں, اور وزیروں کے حساب کتاب ستاروں کی چالیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. دنیا میں ایک واحد حکومت کی مثال بنتی ہے جو کہ جادو ٹونے اور حساب کتاب سے چلتی ہے. اور فیڈرل سیکرٹری تک بشرا بی بی فیصلے کرتی تھی کہ تصویریں دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ جناب یہ جو ہے وہ یہ اس بندے کو لگا دو اور اس کو نہ لگاؤ. حالانکہ پیچھے سے کہانی کچھ اور ہوتی تھی, سیٹنگ کچھ اور ہوتی تھی, لیکن یہ بظاہر یہ ایسی چیزیں ہوتی تھی. خیر اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. پھر جناب عمران خان اور بشرا بی بی جناب ستر خیراں, پھر توشہ خانہ میں جو انہوں نے لوٹ مار مچائی, ہمیں اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ توشہ خانہ میں تو وہ آپ کو یاد ہے نا آڈیو کال لیک ہوئی تھی, بشرا بی بی ڈانٹ رہی تھی بنی گالہ کے ملازم کو کہ توشہ خانہ کی جو اندر آ رہی ہیں چیزیں ان کی تم کیوں تصویریں بنا رہے ہو, اور باہر جانے والے کی بنانی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ ایک زلفی بخاری کے ساتھ بھی بشرا بی بی کی کال ہے جس میں کہتی ہے عمران خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ان کا کچھ کر وغیرہ دیں, یعنی کہ بیچ دیں. پھر جناب بشرا بی بی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ جو کہتے ہیں گھریلو عورت سیاست سے تعلق نہیں, پتہ چلتا ہے کہ وہ تو غداری کے سرٹیفکیٹ بھی بانٹتی ہے. پھر وہ آڈیو کال آئی تھی جب ڈاکٹر ارسلان بیٹا
ان سب کو غداری کے ساتھ منسلک کر دو. یہ اب بشرا گوگی بچی کے بارے میں بات کریں گے, ان کو بھی غداری سے منسلک کر دو اور کہ جی یہ بین الاقوامی سازش اور یہ وہ سارا کچھ. تو بشرا بی بی جناب ماسٹر مائنڈ چلتی ہے, عمران خان چلتے رہے. ایون جب عمران خان وزارت عظمیٰ سے گئے, ہر چیز سے گئے, جب وہ گرفتار ہوئے تو ان سے ڈائری بھی نکلی کہ جناب وہ پورے دن جب پرائم منسٹر ہوتے تھے تب بھی اس کے بعد پورے دن کا شیڈول بشرا بی بی لکھ کے دیتی تھی. اتنے بج کے اتنے منٹ پہ تم نے یہ کرنا ہے, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ تم نے یہ کرنا ہے, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ تم نے جو نہیں وہ کرنا ہے, دودھ پینا ہے, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ کام کرنا ہے. مطلب پورا کام جادو ٹونے کے حساب سے چلا تھا. تو بشرا بی بی سارا کچھ چلا دی. اور پھر ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ بتایا گیا کہ اس ملک کے اندر درویش اور کلندر کی جوڑی جو ہے وہ عمران اور بشرا بی بی ہے. سارے یوتھیوں کے مرشد بن گئے عمران خان صاحب, اور بشرا بی بی بن گئی ان کی مرشد. اور عمران خان کہنے لگے جی میں تو ان کا مرید ہوں. اور پھر جناب وہ حق آیا تو باطل گیا, تو پھر جناب وہ یہ کہا گیا کہ ہم حق ہیں اور باقی سب باطل ہیں, اور ہم ہی مسلمان ہیں, باقی سب جو ہے وہ ان کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے. اور پھر اس قسم کی باتیں ہوئیں, اور پھر جناب انتشار پھیلتا چلا گیا, پھیلتا چلا گیا, پھیلتا چلا گیا. آج تک وہ قابو نہیں آ رہا. پھر بشرا بی بی گرفتار ہوتی ہیں, پھر وہ جیل جاتی ہیں. اس سارے کام کے باوجود جو ہے وہ فساد نہیں رکتا. تو ابھی بھی وہی سارا کچھ جاری ہے. تو پھر جب اب یہ دوسری ویڈیو آئی ہے تو پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اچھا عمران خان صاحب ٹھیک ہے, آئندہ پھر ہیں جی صحیح بھائی, آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو اگلے کتنے کے لگیں گے بھائی, ان کے پاس بندوق ہے, وہ لحاظ کر رہے ہیں آپ کا. لیکن ابھی بلکہ بشرا بی بی کو آپ کو یاد ہوگا وہ گنڈا پور کے ساتھ بھی پھٹا ہو گیا تھا. بشرا بی بی کی جو ترجمان ہے وہ لگوائی انہوں نے وہاں پہ ایڈوائزر, وہ بھی بڑے پھٹے چل رہے ہیں وہاں پر. تو وہ ہر جگہ پہ عمران خان بشرا بی بی, بلکہ وہ جب آپ کو یاد ہوگا جب وہ واقعہ ہوا تھا کہ بزدار کو ہٹا کر اور بنایا جائے وزیر اعلیٰ علیم خان کو, علیم خان پنڈی بھی پہنچ گئے تھے. تو فواد چودھری نے کہا تھا ابھی تو عمران خان گھر جائیں گے تو پھر صبح تک فیصلہ بدل جائے گا, اور وہی ہوا. بشرا بی بی کی کنٹرول تھا سارا. تو اب پھر انہوں نے کہا جی اچھا بھی پھر جو مطلب بندے نو مار ہوتا ہے جی مرشد کا کہ میرا مرشد بڑا تگڑا ہے, تو عمران خان کے مرشد تو بشرا بی بی ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اب عمران خان صاحب نے تو باہر نہیں آنا تھا نا, اب چڑھا لو ویڈیوز بچوں, کر لو, اب باہر آ کے دکھاؤ. پھر یہ ہو گیا ہیں فیصلے. پھر تو پھر جب ایسے فیصلے ہوں گے تو ایسے ہی ہوگا. وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی فلم ہوتی ہے, اس میں پوری کہانی جو ہے نا وہ دو کرداروں پہ مطلب جو وہ ہوتے ہیں محبوب اور محبوبہ ان کی گرد گھوم رہی ہوتی ہے. تو یہ کہانی پی ٹی آئی کی بھی ساری عمران خان اور بشرا بی بی کے گرد گھوم رہی ہے. یہ جو سارے جج ہیں, سہولت کار ہیں, سوشل میڈیا, وہ نہیں ہوتا گانے کے بیچ میں وہ جو ایکسٹرا ہوتے ہیں آہو نہیں آہو کر رہے ہوتے پیچھے, وہ 200-250 جی چلے ہو رہے ہوتے ہیں, یہ سارے وہی ہیں. اصل کریکٹر یہی دو ہیں. تو جب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر اصل کریکٹر این جاتے پھر این جی صحیح, تو پھر یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ بغاوت کا مقدمہ درج ہوگا. اور کل جو ہے ایف آئی اے کی ٹیم دوسری بار جیل گئی ہے. وہ اے ڈی ہیں ایاز صاحب اور ایک صاحب انسپیکٹر منیر, وہ گئے اور عمران خان صاحب لائے شامل تفتیش, پھر بھی نہیں ہوئے, ٹیم واپس آ گئی. اب 2 دفعہ تو ہوگی نا, ایف آئی اے کی ٹیم 2 دفعہ تو جا چکی ہے, عمران خان صاحب نے بیان نہیں دیا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف آئی اے کے کام کرنے کا طریقہ کار پولیس کے کام کرنے کے طریقہ کار سے مختلف ہوتا ہے. وہاں پہ پہلے انکوائری ہوتی ہے, اس کے بعد پرچہ ہوتا ہے, اور وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. پولیس میں تو پہلے پرچہ ہوتا ہے پھر تفتیش ہوتی ہے نا. اب آن ریکارڈ آ گیا ہے کہ 2 مرتبہ عمران خان صاحب کے پاس گئے ہیں, وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے. تو اب وہ قانونی طور پہ وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ اب وہ یک طرفہ طور پہ مقدمہ درج کر لیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہہ دیا کہ بھئی اگر بغاوت کی ہے تو پھر بغاوت کا مقدمہ تو ہوگا. تو معاملات اب اس طرف جا رہے ہیں. اب دیکھ لیجئے, ہم نے آپ کو ساری کہانی کھول کر بتا دی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.